بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فلا اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله انه كائن ليجعله غیر کائن الی آخرہ۔ متن عقیدہ طحاویہ سبق نمبر 53 ہے اور عقیدہ نمبر 48 ہے۔ اس عقیدے میں یہ فرما رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ساری مخلوق مل کر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا، وہ یہ زور لگائیں اور اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ وہ کام نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس نے ہو کر رہنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے، کسی حکم کے، کسی کام کے نہ ہونے کا لکھ دیا ہے تو سارے مل کر اس کو کرنا چاہیں تو اس کو کر بھی نہیں سکتے۔ جف القلم، قلم سے جو لکھنا تھا لکھ دیا، خشک ہو گئی سیاہی، صحیفے گویا اٹھا لیے گئے۔ اب جو کچھ اللہ نے ہونے کا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو نہ ہونے کا لکھا ہے وہ نہ ہو کر رہے گا۔ یہی بات اس عقیدے میں سمجھائی گئی ہے۔ ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لے اے ابن عباس، اگر پوری امت آپ کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری امت آپ کو ضرر نقصان پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اور بس ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جان لے کہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دینا چاہے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو، اور جو تجھ کو پہنچنے والی ہے اس سے تو بچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں بھی ہے قل کل من عند اللہ، سب کا سب جو معاملہ بھی ہے، اچھائی کا برائی کا کچھ بھی ہے، تمام احوال اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی قرآن کریم میں بھی اس عقیدے کو بار بار اس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس عقیدے میں یہ بات جو بیان ہوئی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے ہو کر رہنا ہے، اور جو اللہ نے نہیں لکھا اس نے بالکل نہیں ہونا، چاہے مخالف سمت پر ساری مخلوق اکٹھی بھی ہو جائے، اللہ کے امر کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ اس عقیدے کا خلاصہ ہے۔ اب جب نہیں کر سکتی تو پھر تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب تقدیر میں لکھ دیا ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، اس میں ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو ہمیں اپنے اختیار کے مطابق اچھائی کو اختیار کرتے ہوئے جانا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ تو انسان جو اپنی علم، عارضی علم، وقتی علم کے مطابق جو تدبیر کرتا ہوا جائے گا، مثبت راہوں کی طرف پر چلے گا تو مثبت نتیجہ نکلے گا، اور اگر منفی راہوں پر جائے گا تو منفی نتیجہ نکلے گا۔ اب یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے جو کچھ لکھ دیا ہے تکوینی نظام میں، وہ تو اسی طرح ہو کر رہے گا۔ تشریعی نظام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے، اور تکوینی نظام میں بھی کسی قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں، لیکن تکوینی نظام کے اندر جو کچھ ہونا ہے نظام کے اندر، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوا دیا ہے، وہ اسی کے مطابق ہو کر رہے گا۔ ہم تدبیر کر سکتے ہیں ظاہری علم کے مطابق، تقدیر میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، لیکن بندے کی تدبیر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بندہ جو تدبیر کرتا ہے تو تقدیر بھی، میں نے پچھلے دروس میں عرض کیا تھا، تقدیر بھی اللہ نے جو لکھی ہے تو بندوں کی تدبیر کو دیکھ کر لکھی ہے، متعین کی ہے۔ بندوں کی تدبیر جو آئندہ کرنی تھی انہوں نے، اللہ کے علم میں پہلے سے تھی، تو اللہ نے تقدیر اسی کے مطابق تقدیر کو ترتیب دیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، بندوں نے تقدیر کیسے کرنی، کیسے کیوں کرنی، ایسے نہیں ہے۔ بندوں نے جو تدبیر کرنی ہے اللہ نے اسی کو سامنے رکھ کر پہلے تقدیر لکھی ہے، بات یہ ہے۔ تو اس لیے تدبیر اپنے وقت پر ہوتی رہے گی، اور تقدیر پہلے سے ان کا ریکارڈ اللہ کے علم میں موجود ہے، اس کا نام ہے۔